بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین پروگرام احوال ہزارہ تھوڑا میزبان مہر سیما بے پری پھر حاضر ناظرین جس طرح کے اسی حوالے ہزارہ مختلف ٹاپکس کے کے آنے اج بھی اسی طرح سے ایک بڑا اہم ٹاپک تے بڑا جس طرح کے اویئرنیس کے حوالے ایک ٹاپک ہے اسی موجودہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہری پور وچ اتنے اسی اج گل کر اویئرنیس کے حوالے اس طرح جس طرح کے مختلف قسم کے اتنے کمپیناں بھی ہیں آغاز بھی ہو چکا ہے اس حوالے بھی گل بات کر سکتے موسمی حوالے گل کراں کہ وائرل انفیکشنز جڑے ہیں آج کل کافی زیادہ ہو گئے ہیں تو مختلف ٹاپک سے ساری گل بات ہو سی اج اسی موجود ہاں ڈی ایچ کیو ہاسپٹل ہری پور وچ ڈاکٹر صاحبانہ گل کر سا سارے دن موجود نے ڈاکٹر اعجاز صاحب جو کہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل وچ چلڈرن اسپیشلسٹ بھی ہیں انہوں کو پوچھتے ہیں جس طرح کہ ناظرین جڑی ہے موسمی بیماریاں آدی نے بچیاں بھی زیادہ جی ہے اس دیکھا ہے کہ کافی زیادہ بیمار ہوتے ہیں پہ وائرل انفیکشنز بھی ہوتے ہیں ان حوالے گل بات کر سا السلام علیکم ڈاکٹر صاحب السلام علیکم کیسے ہیں شکر اللہ آپ کیسے ہیں ٹھیک ہیں میں ٹھیک ٹھاک ڈاکٹر صاحب آج کل موسمی تبدیل ہوتا ہے تو یہاں پر موسم چینج ہونے کے بعد وائرل انفیکشنز بھی ہوتے ہیں مختلف بیماریاں آ جاتی ہیں سردیوں میں بچوں میں بھی آتی ہیں بڑوں میں بھی آتی ہیں تو اس کے لیے احتیاطی تدابیر کیا ہیں اور وہ کون کون سی ایسی بیماریاں ہیں جس سے بچا بھی جا سکتا ہے ظاہری بات ہے ایک وائرل انفیکشن تو ہوتا ہی ہے تو اس کے لیے کیا تدارک کے لیے کیا کیا جائے یا لوگوں کے لیے کیا میسیج دیں گے السلام علیکم میرا نام ڈاکٹر اعجاز ہے اور میں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہری پور میں ڈسٹرکٹ چلڈرن اسپیشلسٹ کے فرائض انجام دے رہا ہوں جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ سردی کا موسم شروع ہو گیا ہے اور یہ موسم جیسے شروع ہوتا ہے تو اس میں مختلف قسم کی جو وائرل بیماریاں ہیں وہ شروع ہو جاتی ہیں جس میں نزلہ ہوتا ہے بخار ہوتا ہے کھانسی ہوتی ہیں اور یہ بچوں میں بہت زیادہ عام پائی جاتی ہیں تو اس میں زیادہ تر جو ہے نا ہمارے لوگ بجائے اس کے کہ ڈاکٹر سے رجوع کریں تو یہ گھریلو ٹوٹکے استعمال کرتے ہیں جس کو ہم سختی سے منع کرتے ہیں اور گھریلو ٹوٹکوں میں لوگ کہوا دیتے ہیں جس میں مختلف قسم کے بعض لوگ تو پوسٹ ڈال دیتے ہوتے ہیں اجوائن ڈالتے ہوتے ہیں اور مطلب گھریلو ٹوٹکے کی جو دوائی بنا لیتے ہیں جب وہ بچے کو دیتے ہیں تو بجائے اس کے کہ بچہ ٹھیک ہو جائے بچے سے مزید اس کی حالت بگڑ جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ میں کہنا چاہوں گا اکثر مائیں جو ہے یہاں پر یہ تو ہم ناظرین کو بتانا چاہتے ہیں کہ بچوں کو باندھ دیتے ہیں کپڑوں میں اور پتہ نہیں کیا کیا یہ جو گھریلو ٹوٹکے ہوتے ہیں تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ ہاں جی یہ جو گھریلو ٹوٹکا ہوتے ہیں بیسیکلی جس وقت آپ اس کو کہوا دیتے ہیں تو وہ بچہ خاموش ہو جاتا ہے. ماں یہ سمجھتی ہے کہ بچہ چونکہ اچھا فیل کر رہا ہے اس وجہ سے خاموش ہو گیا ہے لیکن در حقیقت وہ جو کعوے کے مضر اثرات ہوتے ہیں وہ اس کی وجہ سے وہ بچے میں مطلب صحیح نہیں ہے بالکل خطرناک ہے. وہ ہمارے لیے پھر مطلب دو بیماریوں کی ٹریٹمنٹ ہو جاتی ہے ایک وہ کعوے کے افیکٹ کو ختم کرنا اور دوسرا جو ہے جو اس کی جو پراپر جو انفیکشن کیا کعوے کے کیا دیکھیں ہم بھی جب بڑے بھی اگر جو چھوٹی سی مطلب ایک بیماری آتی ہے کھانسی ہوتی ہے گلا خراب ہوتا ہے کعوے پہ زور دیتے ہیں تو بڑے بھی استعمال کرتے ہیں اور مائیں چھوٹوں کو بھی دیتی ہیں تو اس کے نقصانات ہیں کیا؟ اصل میں یہ کعوہ نہیں ہوتا جو یہ لوگ دیتے ہوتے ہیں اس میں مختلف قسم کی چیزیں ڈالتے ہیں پوسٹ بہت زیادہ لوگ ڈالتے ہوتے ہیں اور اجوائن ڈالتے ہوتے ہیں اور جاج کے گھریلو ٹوٹکے جو ہے نا اس میں مطلب لاچی وغیرہ ڈال لیتے ہوتے ہیں اور مطلب عجیب و غریب چیزیں جتنی مطلب مارکیٹ میں اویلیبل ہوتی ہیں نا وہ اس میں ڈال لیتے ہوتے ہیں جس سے مطلب وہ ٹپکل کعوہ تو نہیں ہوتا بیسیکلی دیٹ از ناٹ دا گرین ٹی پھر وہ ہم اس کو نہیں کہتے ہوتے. گرین ٹی کے خالص کے لیے کیا مطلب مشورہ دیں گے؟ بچوں میں ہم اس کو اوائڈ کرتے ہوتے ہیں بڑوں میں تو آپ وہ کر لیتے ہوتے ہیں لیکن بچوں میں ہم اوائڈ کرتے ہوتے ہیں اس میں. اور دوسری بات ہے ہمارے پاس جب بچے آتے ہوتے ہیں کو جی اس کی چھاتی خراب تھی کھانسی تھی جس وقت ہم دیکھتے ہوتے ہیں تو چھاتی کو باندھا ہوا ہوتا ہے اور وہ اتنا مطلب سخت باندھا ہوا ہوتا ہے کپڑے سے اس کے اندر جو ہے نا ہلدی اور انڈے کو وہ مکس کر کے وہ کیا ہوا ہوتا ہے جس کے ساتھ جو کہ بچے کی سانس میں لینے میں مزید دشواریاں ہو جاتی ہیں. تو یہ مطلب میں آپ کے فورم پہ جو ہے نا یہ میں عوام الناس کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ چیزیں بہت خطرناک ہوتی ہیں. یہ گھریلو ٹوٹکے ہو گئے ہیں اور یہ بچے کو باندھنا ہو گیا. اس میں سمپل جا کے مطلب زیادہ تر جو ہے نا وائرل انفیکشنز ہوتے ہیں کوئی لمبی چوڑی اینٹی بائیوٹک بھی اس میں مطلب نہیں دینی ہوتی ہیں. پوری دنیا میں یہ انفیکشنز ہوتے ہیں باہر کی دنیا میں تو لوگ جو ہے نا اس کو پیناڈول وغیرہ سمپل بخار کی وہ چیزیں دے دیتے ہوتے ہیں. تو اس کے احتیاط کے لیے مطلب بہتر ہے کہ بندہ ماسک یوز کریں اور ڈسٹینس رکھیں. یہ بڑوں کے لیے ہاں بڑے چھوٹے سب کے لیے ماسک تو لازمی ہے نا کیونکہ یہ وائرل انفیکشنز ہوتے ہیں. ایک بندہ اگر کھانستا ہے تو اس کو پراپر طریقے سے منہ پہ ہاتھ رکھنا چاہیے تاکہ وہ جو کھانسی سے جو ڈراپلیٹ فارم میں جو آپ کے جو جراثیم جاتے ہیں تو وہ دوسرے بندے کو نا جیسے ہم کووڈ میں کورونا میں جو کرتے ہوتے تھے جیسے حفاظتی تدابیر تھی نا تو اتنی اسٹرکٹ تو ہم خیر نہیں کر سکتے ہیں لیکن ایٹ لیسٹ ماسک تو بندہ یوز کریں. اور جب آپ کو کھانسی ہو تو کوشش کریں کہ کھانستے وقت منہ کے اوپر ہاتھ رکھیں اور ہجوم والی جگہ سے بندہ تھوڑا سا پرہیز کرے. تو
اچھا، بچوں کے لیے آپ نے کہا ڈاکٹر سے ظاہری بات رجوع کرنا چاہیے، ان کو تو دکھانا چاہیے، گھریلو ٹوٹکے نہیں استعمال کرنے چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک جنرلی بات پوچھنا چاہوں گا کہ موسم تبدیل ہوتے آج کل جو ہے نا، پہلے اتنی بیماری جو ہے نا ایک دم سے نہیں لگتی تھی، آج کل بہت زیادہ تعداد میں ہم دیکھ رہے ہیں بچوں بڑوں کو گلا خراب اور ایسے کوئی وائرل جو انفیکشنز ہوتے ہیں. تو جو یہاں پر اس میں کیا کیا کون کون سے ایسی بیماریاں جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ زیادہ ہو گئی ہیں، یا اس کے روکنے کے لیے تھوڑا سا ان کا بھی بتا دیں. بس بیماریاں تو یہی ہیں، جیسے جیسے فلو کا سیزن آ جائے گا اور جو وائرل انفیکشنز ہوں گے، بیسیکلی ہمارے لوگوں کی امیونٹی ویک ہوتی ہے، اسپیشلی بچوں میں. چونکہ میں تو بچوں کا ڈاکٹر ہوں، تو بڑوں کے حوالے سے تو میں اس طرح کوئی کمنٹس نہیں کر سکتا ہوں، کیونکہ میں اچھا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. یہاں پر اکثر بچوں کو حفاظتی ٹیکے بھی پورے نہیں لگائے جاتے، کورسز بھی نہیں کروائے جاتے، کافی مطلب جیسے کوئی ویکسینز بھی نہیں پلائی جاتی. تو کیا اس وجہ سے بھی، جس طرح آپ نے کہا کہ اس کی جو قوت مدافعت ہے وہ کمزور ہوتی ہے، تو وہ یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے؟ ویکسین تو دیکھیں بہت ضروری ہے، اور پوری دنیا میں یہ لگائی جاتی ہیں. جیسے ابھی آپ کی جو کھالی کھانسی ہے، اس کی ویکسین بھی جا کے اس ہمارے جو ہے نا جو پراپر جو EPI کی جو ویکسینیشن شیڈیول ہے اس میں شامل ہیں. تو خسرہ جو ہے نا یہ بہت ہی خطرناک قسم کی بیماری ہے، اور یہ بیماری وقتی تو نہیں ہوتی ہے، لائک اللہ نہ کرے ایک بچے کو خسرہ ہو گیا وہ ٹھیک تو ہو جاتا ہے، لیکن اس کے بعد والے اثرات بہت ہی خطرناک ہوتے ہیں، جس میں جا کے بعض بچے تو ایون معذور بھی ہو جاتے ہیں. اللہ نہ کرے خسرے میں اگر نمونیا ہو جائے تو وہ خود بہت جان لیوا بیماری ہے. تو حفاظتی انجیکشنز جو ہے نا ہر ماں باپ کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں لگانا چاہیے ڈاکٹر صاحب، لگانا چاہیے. لیکن جو نہیں لگاتے، کیا یہ جو جو جتنے بھی وائرل انفیکشنز ہوتے ہیں یا بیماریاں آتی ہیں وہ پھر زیادہ لگنے کے چانسز ہوتے ہیں؟ ظاہر ہے وہ تو زیادہ لگیں گی نا، جب آپ کی امیونٹی نہیں ہے، آپ کی جا کے آپ نے ویکسین نہیں لگائی. جب آپ نے ویکسین نہیں لگائی تو آپ کی جا کے باڈی میں آپ کی قوت مدافعت نہیں بنی ہوئی. تب جب قوت مدافعت نہیں بنی تو جب آپ کا جراثیم آئے گا تو اس نے تو ظاہر ہے اس نے تو گڑبڑ کرنی ہے. ڈاکٹر صاحب آخر میں جو ہماری یہاں پہ مائیں ہیں یا ہماری بہنیں ہیں، تو ان کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ میں ان کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ بس یہ سردی کا موسم آ رہا ہے، اور اپنے بچوں کی حفاظت کریں، گرم کپڑے پہنائیں، ان کو سردی سے بچائیں. اور میری گزارش ہے کہ یہ گھریلو ٹوٹکے استعمال نہ کریں، کیونکہ آپ کی جو بیماری ہے وہ اتنا نقصان نہیں کرتی جتنا زیادہ نقصان گھریلو ٹوٹکوں، جیسے بچے کی چھاتی کو باندھنا، یا جیسے گھر میں جا کے ایک دوائی خود سے بنا دی جس میں مختلف قسم کی چیزیں، اسپیشلی جو پوست ہے وہ لوگ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں. تو یہ اس سے تھوڑے سی جو ہے نا اپنے بچوں کو بچائیں. جی ناظرین، اور سارے موجود نے فراز خٹک ایڈمن آفیسر نے تھے. اسی جس طرح کے دیکھنے ہیں کہ ساڈے اتنے جڑے پیشنٹ جڑے ایڈمٹ ہوندے نے، تو اتنے بھی جس طرح سی گل کر دی ڈاکٹر صاحب نے ابھی گل کی ہے کہ مختلف بچیاں میں جڑی ہیں بیماریاں جڑی ہیں جس طرح وائرل انفیکشن ہے، جنہوں سے احتیاط ضروری ہوتی ہے. پر اتنے کدے اسی پیڈز وارڈ دیکھنے ہیں یا مختلف لیبارٹری بھی دیکھنے ہیں یا مختلف وارڈا بھی دیکھنے ہیں، لوگ آندے تو وہ بھی احتیاطی تدابیر نہیں کرتے، جس کی وجہ تو وہ بیماری دوسرے بندے بھی لگ سکتی ہے. جس طرح کہ کدے ماسک نہیں پاندے یا اتنے کدے آندے بڑی بے احتیاطی ہوندی ہے، مختلف وارڈا میں جلدے نے، جس طرح لیبارٹریاں بھی جلدے ہیں لوگ، تو وہ جراثیم جڑے اتنے نہیں ہوندے وہ بھی باہروں کے آ کے اسپتالوں میں ایک دوسرے ٹرانسفر بھی ہو سکتے ہیں. اتنے اس حوالے نال احتیاطی تدابیر جڑی ہیں آئے جڑے پیشنٹ دے نال اپنے فیملی والے ہوندے نے یا لوگ ہوندے نے اتنے جڑے لوگ تیمارداری کرنے آتے ہیں، اس حوالے نال کیا آختے ہیں؟ ایڈمن آفیسر صاحب ساڈے نال موجود نے، فراز خٹک صاحب نے پوچھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ الحمدللہ. مہر بھائی آپ کیسے؟ ٹھیک ہے. میں ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر. اچھا، اب جس طرح دیکھا جائے ہم تو بات کرتے ہیں کہ جراثیم جو ہے نا اس کو ایسے رو کے پھیلانے سے یا کوئی بھی وائرل انفیکشنز آتے ہیں، یا یہاں پر لوگ بھی دیکھتے ہیں احتیاطی تدابیر نہیں کرتے، تو لوگوں کو کیا میسیج دیں گے؟ اور یہاں پر اکثر جو مریض آتے ہیں اس کے ساتھ ایک پیشنٹ کے ساتھ 10 فیملی کے ممبرز ہوتے ہیں، تو کیسے آپ مینیج کر رہے ہیں؟ اور یہاں پر جو ہسپتال میں مریض لایا جاتا ہے اس کے لیے احتیاطی تدابیر کیا اختیار کرنی چاہیے؟ جی بالکل مہر بھائی، جیسے آپ نے کہا ہے ہمارے کلچر، ہم یہ کہہ دیں گے کہ ہمارے کلچر میں ایسا ہے کہ ہمارا ایک پیشنٹ ایڈمٹ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہمارے 10 اٹینڈنٹس آتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک بیمار کی جگہ 9-10 آدمی جو اٹینڈنٹس ہوتے ہیں وہ اپنے ساتھ بیماریاں لے کے چلے جاتے ہیں، کیونکہ ہاسپٹل ہے، پبلک ایریا ہے، لوگ آتے جاتے ہیں، ہاسپٹل ایکوائرڈ ڈیزیزز ہوتی ہے، اس کی وجہ سے وہ ایک کے بجائے گھر والے بھی بیمار ہو جاتے ہیں. جیسے آپ نے نرسری کا اور لیبارٹری کا اسپیسیفکلی ذکر کیا ہے، تو نرسری ویل اسٹیبلشڈ پیڈز وارڈ ہے ہمارا، ویل اسٹیبلشڈ نرسری ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک جو نیوٹریشن سینٹر ہم نے ایک قائم کیا ہوا ہے،
वहाँ बच्चे आते हैं। अब अगर स्पेसिफिकली हम नर्सरी वार्ड का कहें तो नर्सरी वार्ड नो एंट्री जोन है, उसके लिए अगर लेकिन वहाँ भी अभी मैं अक्सर आता हूँ देखता हूँ तो एक बच्चे के साथ जो है चलो वालदा तो होती है तो काफ़ी जो है रिश्तेदार भी जो है आगे इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं। तो जी बिल्कुल इसी तरह है, चैलेंजेस आती है। हम तो अपने कोशिश करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिवली जितनी भी कोशिश हो सके, वी ट्राई टू स्टॉप देम, हम उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। या फिर अगर जो अंदर जाए स्पेशली नर्सरी वार्ड में तो उनके लिए हमने शू कवर्स या चप्पल चेंज करने के इंतज़ामात किए हुए, बट पब्लिक आ जाती है, पब्लिक पर थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस शो करती है, तो उस वजह से चैलेंजेस है। आवाम को हम यही मैसेज देंगे कि एक बीमार के साथ वो अंग्रेज़ी का एक रूल है हॉस्पिटल्स में होता है, 1 पेशेंट 1 अटेंडेंट, अगर वही हो सके तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ तो अनफॉर्चुनेटली 1 पेशेंट और 10 और मोर अटेंडेंट। देखिए फराज साहब, मैं यही बात करना चाह रहा हूँ, जिस तरह कि यहाँ पर देखा जाए, जिस तरह भी आपने कहा कि एक जो है पेशेंट के साथ एक अटेंडेंट हो, तो यहाँ पर वो तो आते ही आते हैं, लेकिन जिस तरह के कुछ ऐसी बीमारियाँ भी हैं जो बाहर से भी जरासीम आ सकते हैं या यहाँ से भी जा सकते हैं, तो ये लोग फिर कैसे, अगर नुकसानात क्या हैं, इनको थोड़ा सा मैसेज दें कि इसका क्या नुकसान है, कि मतलब यहाँ पर खुदा न खास्ता आप कौन से जरासीम या कौन से ऐसे वायरस है जो बाहर से भी आ सकते हैं और आप अपने साथ अपने घरों में जाके और बीमारी भी फैला सकते हैं। देखिए मेहर भाई, बाहर से जो डिजीज़ होती है वो तो वायरल इन्फेक्शंस होती है। वो पेशेंट को अगर कोई और डिजीज़ और बाहर से के लोगों को कोई और वायरल इन्फेक्शन या वायरल डिजीज़ कैच किया हो तो वो उसी पेशेंट को भी अफेक्ट कर सकती है। अब हॉस्पिटल एक्वायर्ड डिजीज़ होती है, जैसे कि अभी आज आपको हमने दिखाया भी, IPC इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पे भी हमने ट्रेनिंग सेशन रखी है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ और KP हेल्थ डिपार्टमेंट के ताउन से। तो हम अपने स्टाफ को ट्रेन कर रहे हैं, बट स्टाफ से ज़्यादा जो कि पेशेंट्स, जो कि आवाम है। मैं एक फराज साहब ये बात पूछना चाहूँगा, आप तो चले ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो ये आवाम को कौन ट्रेनिंग देगा? तो आवाम को अवेयरनेस, लाइक अब हैंड हाइजीन है, बेसिक है। अब हम अपने स्टाफ को ट्रेन कर रहे हैं, स्टाफ स्लोली एंड ग्रेजुअली आवाम को भी वही बातें कन्वे करेंगे। इम्पोर्टेंस बेसिक ले लेते हैं हैंड हाइजीन, हम बहुत सारे लोगों को बेसिक हैंड हाइजीन भी नहीं आती, लाइक हाथ की सफाई किस तरह करनी चाहिए। तो उसके लिए अब लाइक ओवर पॉपुलेशन एक फैक्टर है और बहुत बड़ा फैक्टर है जो हम डिलीवर नहीं कर सकते प्रॉपरली। हमारे आवाम को जो हेल्थ सेक्टर है उसमें हम डिलीवर इसीलिए नहीं कर सकते क्योंकि एक डॉक्टर इतना ओवर बर्डन हुआ होता है कि वो फिर डिलीवरी में उसे वो होती है। फिर एक पेशेंट अपनी हिस्ट्री प्रॉपरली बताता है, बट प्रॉपर पेशेंट के साथ अटेंडेंट्स आते हैं जो कि मिस कम्युनिकेशन, मिस गैप्स क्रिएट किए जाते पेशेंट्स और डॉक्टर के बीच में, तो वो चीज़ें भी मिनिमाइज हो सकती है और इन्फेक्शंस और इस तरह की बीमारियां भी मिनिमाइज हो सकती है। अच्छा, यहाँ पर कौन कौन से शोबाजात ऐसे हैं जिसमें आप समझते हैं कि एहतियाती तदाबीर इंतहाई ज़रूरी है, अगर हम DHQ हॉस्पिटल अलीपुर की बात करते हैं? देखिए मेहर भाई, पीड्स बच्चों की वार्ड जो है दैट इज़ इम्पोर्टेंट, सेंसिटिव। उससे ज़्यादा डायलिसिस यूनिट जो है, डायलिसिस यूनिट वहाँ तो नो एंट्री जोन है, बट फिर भी हम तो अभी आप जाकर देखें वहाँ पे 10 जो है मरीज़ के साथ अटेंडेंट्स जो है वो लोग जो अपने रिश्तेदार होते हैं वो तो गिला करते हैं कि भाई आप मुझे नहीं देखने आए। किसी जगह भी जाएँ, कोई भी मरीज़ आता है, पूरे ख़ानदान का एक फ़र्द भी रह जाए, हमारा कल्चर है ये। देखिए ये सोशो कल्चरल नॉर्म्स है, इन्हें तोड़ना पड़ेगा फॉर द बेटरमेंट ऑफ पीपल एंड फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर हेल्थ सेक्टर। अगर ये चीज़ें हम ना तोड़े तो वो मरीज़ लाइक जिस चीज़ के लिए आता है, अब डायलिसिस इज़ अ वेरी सेंसिटिव प्रोसीजर, उसमें वो ऑलरेडी पेशेंट वल्गर होता है, डिजीज़ ईजीली कैच कर सकता है, तो क्यों ना हम एहतियाती तदाबीर करें, ना जाए उसे स्पेस इख्तियार करें, या फिर अगर बहुत मजबूरी हो जाए भी तो हम प्रॉपर मास्क पहने, कुछ इस तरह के एहतियाती तदाबीर या शू कवर्स पहने। दूसरी बात एक सेकंड मैं एक बात करना चाहूँ, हमने बहुत 2 यूनिट्स में शू कवर मशीन्स रखे हुए, बट अनफॉर्चुनेटली हमारी आवाम वो भी यूज़ नहीं करती। फिर हमने देसी चप्पल रख लिए हैं, चप्पल चेंज करने का हम कहते हैं, तो उस पर भी हमारी आवाम बाज़ों का सब नहीं कुछ रेजिस्टेंस शो करते हैं। ये तो हो गया, लेकिन यहाँ पर देखा गया है कि वार्ड्स में बैठ के खाने खाए जा रहे हैं, पूरी फैमिली आती है और गैदरिंग होती है, चलो मरीज़ तो है ही है लेकिन ख़ुद भी बैठ के वहीं पे खाते हैं, ये कहाँ तक ठीक है?
ایگزیکٹلی یہی پرابلمس ہیں ابھی. اسی کے لیے ہم نے وارڈز میں یہی جو کہ وارڈ انچارجز ہیں انہیں ہم نے کنوے بھی کیا ہے, ڈائریکٹیوز دیے گئے ایم ایس صاحب کی. میرا آج یہ بات کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ٹھیک ہے ہم خود غلطی عوام ہی کرتی ہے, لیکن چلیں آپ منع کرتے نہیں ہوتے, وہ منع بھی نہیں ہوتے, پھر وہاں پہ بڑے مسئلے لڑائی جھگڑے بھی ہوئے ہیں, ریکارڈ ہوئے, تب میں یہ بات کر رہا ہوں کہ عوام کے لیے پھر آپ ایک اوپنلی میسج دیں کہ اس کے لیے ان کا کیا نقصان ہے. سب سے پہلے ہری پور کے عوام کو یہ میسج ہے کہ دیکھیں DHQ ہاسپٹل آپ لوگوں کا ہے. ہم نے DHQ ہاسپٹل کو بہتر کرنا ہے تو آپ لوگوں کی تعاون اور مدد سے. جی ناظرین ایک بار پھر سو پروگرام حوالے ہزار بچ خوش آمدید آخنے آج اسی موجود ہاں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہری پور وچ. ساڑھے اس ٹائم موجود نے DMS DHQ ہاسپٹل طاہر اقبال صاحب نے گل بات کر سا مختلف جس طرح کے تھے کمپیناں بھی نویاں سٹارٹ ہوندیاں اس طرح مختلف جس طرح کسی دفعہ موسمی بیماریاں بھی آ چکی ہیں تے اتنے ایک اور جڑی جس طرح کہ خیبر پختونخوا دے 2 سرکاری ہاسپٹل وچ برتھ اینڈ جڑے ہیں اتنے ڈیتھ سرٹیفکیٹ تبھی اندراج جو ہے کمپیوٹرائز شروع ہو گیا. مزید تفصیلات سے ڈاکٹر صاحب کو پوچھنا کہ اس حوالے اتنے کہ جو ہے کام جو ہے ہو رہا ہے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے بتائیں مجھے یہاں پر جس طرح کے بات کریں گے رجسٹریشن کی بات کریں گے, جو رجسٹریشن یہاں پر ہو رہی ہیں برتھ اینڈ ڈیتھ سرٹیفکیٹ کی بچوں کی, اس حوالے سے اب تک کتنی انٹریز ہو چکی ہیں اور کیا یہاں پر لوگ آ کے اس میں اندراج جو کروا رہے ہیں, اور دوسری بات مین جو بات ہے ڈیتھ کی جو انٹریز ہیں اس کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ جی بہت شکریہ مرسی ماں بھائی, آپ نے اپنا وقت دیا. جیسے ہم نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے اس بارے میں پروگرام کیا تھا, تو آپ کو میں نے بتایا تھا کہ یہ یونائٹڈ نیشنز کے انڈر ایک برتھ اینڈ ڈیتھ رجسٹریشن پروگرام سٹارٹ ہوا ہے, جس میں 3 ڈپارٹمنٹ ہیں, لوکل گورنمنٹ ہے, نادرا ہے اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے. تو یہ کمپیوٹرائزڈ رجسٹریشنز کی جا رہی ہیں, جس میں بچے جو یہاں پہ DHQ ہاسپٹل ہری پور میں ہمارے پاس جن بچوں کی پیدائش ہوتی ہے ان کی رجسٹریشن ہوتی ہے کمپیوٹرائزڈ, اور جو ڈیتھس ہو رہی ہیں ان کی رجسٹریشن ہوتی ہے یہاں پہ. اور یہ ابھی جولائی سے سٹارٹ ہوا ہے, اور پاکستان میں ٹوٹل 36 سرکاری اسپتال ہیں جو اس چیز کے لیے نامینیٹ ہوئے ہیں اس پائلٹ پروجیکٹ کے لیے. KP میں اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ صرف ایک DHQ بٹخیلا اور ہزارہ میں صرف DHQ ہاسپٹل ہری پور کو نامینیٹ کیا گیا. تو جیسے اپنے سٹیٹس کی ہم نے پچھلے ہفتے بھی بات کی تھی, تو ہمارے ابھی سٹیٹس جولائی سے لے کر ابھی نومبر تک ہمارے جو سٹیٹس ہیں وہ الحمدللہ 1700+ ہم نے برتھ رجسٹریشنز کی ہیں, جو کہ اوور آل پرسنٹیج کے حساب سے پورے پاکستان میں سب سے زیادہ ہیں الحمدللہ. اور 25 کے ارد گرد جو ہے ہم نے ڈیتھ رجسٹریشنز بھی کی ہیں. جی ڈاکٹر صاحب یہاں پر رجسٹریشن کی جیسے بھائی آپ نے بات کی, تو ظاہری بات ہے کہ صرف DHQ جو ہاسپٹل ہے یہاں پہ ہی آنا پڑے گا جس کی پیدائش ادھر ہی ہوگی. تو کیا ایسا بھی کوئی ہے کہ جس طرح کہ ابھی آپ نے ڈیتھ کا بھی کہا, تو اس کے لیے کیا پروسیس ہے؟ ایک بچہ اگر گھر میں اس کی فوتگی ہوتی ہے اس کی رجسٹریشن کا عمل کیسے ہوگا, تھوڑا سا یہ بھی بتا دیں. اچھا, میں آپ کو اس میں بتاؤں نا کہ جیسے میں نے بتایا کہ پائلٹ پروجیکٹ ہے, یہ ابھی DHQ ہاسپٹل ہری پور کے لیے ہی صرف ہوا ہے. تو یہاں پہ یہ کہ جو بچے یہاں پہ ہمارے پاس پیدائش ہوگی جن بچوں کی, اور یا جو ڈیتھس ہمارے پاس ہوں گی ان کی رجسٹریشن ہوگی. فردر اس کو ایکسپینڈ کیا جائے گا آپ کے رورل ایریاز میں, آپ کے BHOs RHCs میں بھی اس کو کیا جائے گا. بٹ ابھی فی الحال کے لیے صرف DHQ ہاسپٹل ہری پور میں ہے. جو بچہ یہاں پہ پیدائش جس کی ہوگی اور جس کی ڈیتھ یہاں پہ بڑے بھی جو ہوں گے, ڈیتھس میں جو ہے بڑوں کی بھی ہے, صرف بچوں کی نہیں ہے. تو بڑے بھی جس کی بھی ڈیتھ ہوگی تو اس کی رجسٹریشن DHQ ہاسپٹل ہری پور میں ہوگی. مقصد یہ ہے کہ بچہ ادھر پیدا ہوتا ہے, اس کی ڈیتھ گھر میں ہوتی ہے, تو اس کے لیے پھر رابطہ وہ کر سکتے ہیں کچھ نہیں. اس میں یہ ہے نا کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو برتھ یہاں پہ ہوگی اور جو ڈیتھ ہاسپٹل کے اندر پریمیسز میں ہوگی, جو پیدائش ابھی گھر میں ہو رہی ہیں یا ڈیتھس گھر میں ہو رہی ہیں, وہ ابھی اس میں انکلوڈیڈ نہیں ابھی نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہاں پر اگر ظاہری بات ہے کہ ID کارڈ کا ہونا تو لازمی ہے اس میں, تو اس کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیں. اور جو ضلع ہری پور کی ID کارڈ جن کی ہوگی انہیں کی رجسٹریشن ہوگی, یا جو باہر کے لوگ یہاں پر آباد ہیں مختلف علاقوں سے آئے ہوئے یہاں پر, تو ان کی رجسٹریشن کا عمل یہاں ہو سکتا ہے؟ جیسے دیکھیں گورنمنٹ نے تو اب آپ کی جو OPD سلپ ہے نا وہ بھی آپ کی ID کارڈ پہ کر دی ہے, اس کے بغیر بھی آپ کو سلپ نہیں ملے گی. OPD سلپ ID کارڈ مسٹ ہے.
آئی ڈی کارڈ آپ کا ہاسپٹل اگر آپ آئیں گے, سلپ ہی نہیں بنے گی. یس, آپ ہاسپٹل آئیں گے, آپ کے پاس اپنا آئی ڈی کارڈ یا آپ کے شور کا آئی ڈی کارڈ ہونا ضروری ہے. اگر فیمیل آ رہی ہے تو وہ اپنا نہیں تو اپنے شور کا لائے گی. میل آ رہا ہے کوئی تو وہ اپنا آئی ڈی کارڈ لازمی ساتھ میں لائے گا جس کا بنا ہوا ہے. ہاں اگر بچہ ہے تو اس کے لیے والد یا والدہ کا آئی ڈی کارڈ چلے گا. تو اس میں جو آپ نے جو کوشچن کیا ہے اس میں یہ کہ جو لوگ یہاں پہ آباد ہیں, چاہے وہ کے پی کے کسی ڈسٹرکٹ کے بھی ہیں, وہ اگر ان کا بچہ یہاں پہ اس کی پیدائش ہوتی ہے یا وہ ہمارے ہاسپٹل میں ان کی ڈیتھ ہوتی ہے تو ان کی رجسٹریشن ہمارے ساتھ کمپیوٹرائز سسٹم میں ہم کریں گے, چاہے وہ کسی بھی ڈسٹرکٹ کے ہوں. ڈاکٹر صاحب انٹریز کے بارے میں ابھی آپ نے کہا, تو کیا جس طرح کی یہاں پہ انٹریز ہو رہی ہے, جس طرح آپ نے کہا کہ باہر جو بی ایچ یوز میں اس میں بھی عمل شروع ہوگا, تو اس کے لیے پراپر کو یہاں پر آپ کو ٹرین ایک ٹیکنیکل اسٹاف دیا گیا ہے یا کیسے انٹریز کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ جی, یہ اس پہ ہماری لاسٹ میٹنگ میں بھی بات ہوئی تھی نادرا والوں سے. ہمیں ابھی تک ایچ آر پرووائڈ نہیں کیا گیا, اس کے لیے ہیومن ریسورس ہمیں نہیں دیا گیا. تو یہاں پر جو انٹریز ہو رہی ہیں تو اس کے لیے کیا یہ ابھی ہمارے اپنے ہی آئی ٹی آفیسر ہیں اور ان کے ساتھ ایک ان کے اسسٹنٹ ہیں, ہم نے ان کو اس چیز پہ کیا ہوا ہے, ڈپلوائے کیا ہوا ہے, تو وہ یہ انٹریز بھی کر رہے ہیں اور برتھ رجسٹریشنز بھی اور ڈیتھ رجسٹریشنز بھی کر رہے ہیں. ابھی تک ہمیں دوسرے ڈپارٹمنٹ سے کوئی ہیومن ریسورس یا ایکوپمنٹس کوئی پرووائڈ نہیں کی گئی. ہم یہ اپنے طور پہ اپنی اسٹاف سے اس چیز کو کیری کر کے چل رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب, روبیلا ابھی جو یہاں پر ویکسینیشن یا یہاں پر جو ابھی کمپین سٹارٹ ہوئی, اس حوالے سے کیا کہیں؟ جی بالکل, یہ گورنمنٹ کی نیشنل لیول پہ کمپین سٹارٹ ہوئی ہے میزلز اینڈ روبیلا پہ. پیدائش سے لے کر 5 سال تک کے بچوں کے لیے ہے یہ 17 نومبر سے سٹارٹ ہوئی ہے اور 29 نومبر تک یہ جاری رہے گی. اور میں تمام والدین سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنے پیدائش سے لے کر 5 سال تک کے بچوں کو کسی بھی مرکز ہیلتھ میں لے کے جائیں جو ان کا قریبی مرکز ہیلتھ ہو. اگر وہاں پہ نہیں تو آپ ہمارے پاس آئیں ڈی ایچ کیو میں, ہم ان کو یہ مفت ویکسین ہے بچوں کی اور یہ بہت اچھی ہے اس سیزن کے لیے. صاحب, ویکسینس کی آپ نے بات کی, یہ اب روبیلا کی جس طرح بھی یہ کمپین جو سٹارٹ ہوئی, اب تھوڑا سا ڈاکٹر جو ہمارے دیکھنے والے ناظرین ہیں تو ان کی کیا میسیج ہے کہ نہ لگانے کا کیا نقصان ہے اور لگانے سے کیا فائدہ ہے, تھوڑا سا یہ بھی بتا. دیکھیں, آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ چھوٹے بچوں کو مختلف بیماریاں میزلز اور روبیلا جو بچوں کے جسم پہ نشان بن جاتے ہیں, دانے نکل جاتے ہیں, تو یہ انفیکشیس ڈیزیزز ہوتی ہیں ساری اور یہ اسپریڈ بھی ہوتی ہیں ایک دوسرے سے. تو اس سے پہلے میزلز اینڈ روبیلا کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی ویکسینیشن نہیں دی جا رہی تھی بچوں کو؟ اس میں ایک جو ہمارا چل رہا ہے ان کا ای پی آئی کا جو پروگرام چل رہا ہے اس میں ان کو دی جاتی ہے ایم ایم آر کے لیے, اور ایم ایم آر 2 بھی ایڈ کر دی گئی ہے اس میں میزل, ممس اور روبیلا کے لیے. وہ روٹین کی چل رہی ہیں. یہ ایک اسپیشل این آئی ایچ کی طرف سے اور فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے دوبارہ 12 دن کی جو کمپین ہے پورے ملک میں چلائی گئی ہے کہ اگر جو بچے رہ گئے ہیں تو ان کو یہ آفیشلی ایک ڈوز میزل اینڈ روبیلا کی دے دی جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے ان کے لیے. مطلب اس کے لیے بچوں کو یہاں پر ہاسپٹل لانا پڑے گا, اور کون کون سے سینٹر یہاں پر بنے ہیں؟ نہیں, میں نے جیسے بتایا کہ اس میں ڈی ایچ او آفس کی سائڈ سے گھروں کے لیے بھی ٹیمیں بنی ہوئی ہیں جو گھر گھر جا کے بھی یہ چیزیں کر رہی ہیں. اور آپ کے یہاں پر ڈی ایچ کیو میں بھی فیسلٹی؟ جی, ہمارے ای پی آئی سینٹر یہاں پہ اسٹیبلشڈ ہے اور وہاں پہ ہمارے ای پی آئی اسٹاف ہے اور ڈاکٹر اعجاز جو ہمارے چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں وہ اس چیز کو لک آفٹر کر رہے ہیں اور وہ اپنی نگرانی میں اس چیز کو چلا رہے ہیں. آخر میں تھوڑا سا بات کروں گا, ظاہری بات ہے آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں, او پی ڈیز بھی دیکھ رہے ہیں, سارا کچھ یہاں پر. یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب کہ آج کل جو موسمی تبدیلی آئی, ابھی ڈاکٹر صاحب سے میری بات ہو رہی تھی, انہوں نے کہا کہ بچوں کو جو ہے نا گھریلو ٹوٹکے دیے جاتے ہیں اور بچے کی جو ہے نا وہ نہیں دینے چاہیے. تو اسی طرح کیا احتیاطی تدابیر ہے, جیسے بڑوں میں بھی آج کل دیکھیں وائرل انفیکشنز بہت زیادہ آگے ہیں, ٹھیک ہے, وہ مختلف قسم کی اینٹی بایوٹکس بھی یوز کرتے ہیں جو کہ اب ان کو تو نہیں پتہ, یہ گھر میں جو ٹوٹکے کر رہے ہیں. تھوڑا سا عوام کے لیے اس میں کیا میسج دینا چاہیے؟ جی بالکل, یہ آج کل چل رہا ہے سیزن اس کا انفلوئنزا وائرس جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر گھر میں کھانسی, نزلہ, زکام, بخار, گلا خراب, یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. تو یہ ایک وائرل انفیکشن ہے. یہ ہر دفعہ سردیاں جب سٹارٹ ہوتی ہیں تو اس میں یہ سٹارٹ ہوتا ہے انفلوئنزا وائرس. تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس کے لیے ایک ویکسین ہوتی ہے, انفلوئنزا کے لیے ویکسین ہوتی ہے. اگر آپ ویکسین لگا لیں تو زیادہ بہتر ہے, اس میں آپ پورا سیزن آپ کا اس چیز سے, نزلہ زکام سے آپ بچ سکتے ہیں. اور لیکن اگر آپ کو نہیں مل رہی ویکسین, اس کی کافی آج کل شارٹ ہو گئی ہے, آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ جو چیز زیادہ ہو جائے تو وہ شارٹ ہو جاتی ہے. تو اس سے بچنے کے لیے آپ یہ کریں کہ آپ اپنی احتیاط کریں,
آپ یہ کولڈ ڈرنکس وغیرہ یا اس طرح کی چیزیں استعمال کرنا بند کریں. آپ گرم پانی, ابلا ہوا پانی استعمال کریں, یا آپ سمپل قہوہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. ابھی قہوے کی آپ نے بات کی, میری ڈاکٹر صاحب سے بات ہو رہی تھی, وہ کہہ رہے ہیں جی گھر میں جو آج کل جو ہے نا, ظاہری بات ہے گاؤں کے لوگ ہیں, مشورے دیتے ہیں بڑے بڑے جو ہماری جو یہاں پہ رہنے والے لوگ ہیں, تو وہ قہوے کے لیے بھی جو ہے نا عجیب سے 10 چیز کے آئٹم بنا اس میں مکس کر دیتے ہیں, ایک عجیب سے ہی کچھ وہ فارمولہ اپنا ہی استعمال ہوتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے اس سے بچوں سے اور مسئلے ہوتے ہیں, تو اس پہ پتہ نہیں کتنی جڑی بوٹیاں ڈال کے, تو اس پہ ڈال کے وہ جب دیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ تو کھانسی گئی تو اور ساتھ میں بیماریاں شروع ہو جاتی. اس کی کیا کہاں تک حقیقت ہے؟ بالکل, یہ چیز تو آپ نے بھی دیکھی ہوگی, ہم بھی دیکھتے ہیں کہ جو جڑی بوٹیاں زیادہ استعمال کی جاتی ہیں. دیکھیں جو گھریلو ٹوٹکے ہوتے ہیں نا, نو ڈاؤٹ کہ اچھے ہوتے ہیں, آپ اس میں کافی فائدہ بھی ہوتا ہے لوگوں کو, بٹ غیر ضروری چیزیں استعمال نہ کریں اس میں, غیر ضروری چیزوں کو اس میں ایڈ نہ کریں. پیئر جس طرح آپ نے سمپل پانی بھی گرم کر کے دے سکتے ہیں. بالکل, آپ ابلا ہوا پانی استعمال کریں. سمپل آپ کے پاس سبز چائے کا قہوہ ہے, کالی چائے کا قہوہ ہے, وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. آپ کو اور جڑی بوٹیوں کو ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں, کیونکہ آپ یہ نہیں اس میں دیکھ سکتے کہ ان کا سائڈ افیکٹ کیا ہو سکتا ہے. آج کل تو جدید دور ہے, لوگ آن لائن جو دیکھتے ہیں نا جس طرح کے مختلف قسم کے کیمیکلز ہوتے ہیں, وہ اس کے لیے بتاتے ہیں جی یہ بن گیا. جس طرح آپ دیکھتے ہیں سوپ بنے ہوئے آتے ہیں کیمیکلی, وہ میں کہہ رہا ہوں وہ پیئر جڑی بوٹیاں تو نہیں استعمال ہوتی نا. ایسی ہے, آپ اگر آپ نے دیکھیں سوپ بھی استعمال کرنا ہے تو آپ دیسی مرغ کا گھر میں سوپ بنائیں, یخنی بنائیں. وہ جو آج کل کیمیکل جو بنا نہیں, آپ یہ جو بازار کے پیکٹس والے جوس ہیں یہ آپ بالکل استعمال نہ کریں. آپ گھریلو یخنی استعمال کریں جو ہم بچپن سے ہم بھی استعمال کرتے ہیں, تو اس سے بہتر تو کوئی چیز نہیں ہے, اور احتیاط علاج سے بہتر ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ میں آپ کو آپ کے پروگرام سے ایک اور بھی دینا چاہوں گا کہ اینٹی بایوٹک کا استعمال نہ کریں. بالکل ڈاکٹر صاحب, یہ ابھی آپ بات کر رہے تھے, میری بھی آف دا ریکارڈ بھی بات ہو رہی تھی کہ باہر کے جو لوگ ہیں وہ اینٹی بایوٹکس یوز نہیں کرتے, تو یہاں پر جب کسی کو بیماری ہوتی ہے تو خود سے ہی اینٹی بایوٹکس یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس حوالے سے ناظرین کیا یہ بالکل یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے اینٹی بایوٹک کا غیر ضروری استعمال جو ہے, اور یہ خطرناک بھی بہت زیادہ ہے. UN کی ایک رپورٹ ہے یونائٹڈ نیشن کی کہ 2050 تک اینٹی بایوٹک ریزسٹنس کے جو پیشنٹس ہوں گے نا, 10 ملین لوگوں کی پر ایئر ڈیتھ ہوگی. مطلب 1 کروڑ لوگ سالانہ مریں گے صرف اس چیز سے کہ اینٹی بایوٹک ان پہ کام نہیں کر رہی ہوگی. وہ کیا وجہ ہے؟ اس کا غیر ضروری استعمال ہے اینٹی بایوٹک کا. گھر میں اگر میں بیمار ہوں نا تو میں نے وہ اینٹی بایوٹک کھائی ہے, تو گھر میں کوئی اور بیمار ہوا نا تو وہ بھی خود سے ہی شروع کر لے گا کہ یہ بیمار تھا تو اس نے یہ چیز شروع. آپ ٹھیک ہوئے یا اکثر پوچھتے ہیں آپ نے کون سی دوائی استعمال کی, وہ پھر اس کو لکھ کے دیتا ہے. یہ چیزیں یہ سیلف میڈیکیشن میں آتی ہے, یہ آپ بالکل اوائڈ کریں. دیکھیں ہر انسان کی جرمز جو ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے, کیا پتہ کہ میں کسی اور چیز سے بیمار ہوں, آپ کسی اور جرم سے بیمار ہوئے, تو بالکل اس طرح کی چیز نہ کریں. سیلف میڈیکیشن اور اینٹی بایوٹک کو بالکل اوائڈ کریں. جی ناظرین, بالکل تساں گلا سنیا ڈاکٹر صاحب دی بڑی تفصیل گلاں انہاں کیتیاں کہ جس طرح کہ اسی دیکھا بدقسمتی نال جڑا ہے کہ اتنے لوگ جس طرح بچے بیمار ہوندے نے تے وہ گھر ہی جڑے مختلف قسم کے ٹوٹکے استعمال کرتے ہیں جس وچ مختلف قسم کے قہوے بچیاں بنا کے دیندے. لیکن جس طرح ڈاکٹر صاحب نے آخیا کہ بچیاں وہاں قہوہ دینا ہی نہیں چاہیے, چلو بڑے تو استعمال کرتے ہیں, بچیاں اوائڈ کرنا چاہیے. جس طرح کہ اتنے ساڈے گھراں وچ ماواں بھੈਣਾਂ ساڈیاں جی این بچیاں وہاں مختلف کپڑے بن کے بچ تلے کچھ ہلدیاں تے پتہ نہیں کہ انڈے شنڈے رکھ کے انہاں وہاں یہ جی ٹوٹکے استعمال کرتے. وہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے آخیا کہ اس بچیاں ساہ دی بیماری پیدا ہوتی تھی, تو اس ٹائم بچیاں ہسپٹل آنا جلدا ہے جس ٹائم اس کی عادت غیر ہوتی ہے, تو سب تو پہلے وہ گھر ہی ٹوٹکے استعمال کرتے ہیں. یہ صرف بچے کی گل یا کھانسی کی گل نہ کرتا, یا اور بھی کافی بیماریاں گھر ٹوٹکے استعمال ہوتے ہیں جڑا کہ نہیں کرنا چاہیے. کوئی بھی کسی قسم کی بیماری علامت ہوئے کسی تے وہ ڈائریکٹلی ڈاکٹر صاحب کو آؤ یا کسی قریبی ہسپٹل یا کلینک کو جڑن جڑا کہ اس چیزاں جس پروفیشن ہوئے اس چیزاں سمجھتا ہوئے. پر اتنے کار جڑے ہیں تے نیم حکیم خطرہ جان گل ہوئی بن پی کہ انہوں کو بچنا چاہیے, تو مستند ڈاکٹر کو جڑنا چاہیے, یا تساں کول BHU ہر جگہ تے آنے اتنے جڑنا چاہیے, تو اپنا علاج وقت ٹائم کرانا چاہیے. تو اسی نال جس طرح گل ڈاکٹر صاحب نے بھی کی کہ مختلف قسم دیا اینٹی بایوٹکس جڑی یوز کرتے ہیں یہ بھی خطرناک نے. کسی کو دوائیاں پوچھ کے اکثر اسی پوچھتے ہیں کہ تساں کس چیز دوائی نال آرام ہویا ہے, تو وہ دوائی بھی جڑی ہے اسی بس وہی جڑی نہ ہوندا یا پرچی بڑھا کے جڑ کے اسی میڈیکل سٹور تو ڈائریکٹ جڑی سیلف جس طرح ڈاکٹر صاحب نے آخیا خود اپنا علاج کرتے ہیں لوگ, اس کو بھی بچنا چاہیے. تو اج کے پروگرام کا مقصد بھی ہے کہ اسی اتنے جڑا عوام اپنی میسج دیواں جس طرح کہ وائرل انفیکشنز بہت زیادہ آ گئے ہیں, بیماریاں جڑی بڑھدیاں ہی وینگیاں نے پہ, تو اس کے باوجود جڑا ہے کہ کیونکہ لوگ ڈاکٹراں کول نہیں جلدے, ہسپٹل نہیں جلدے, خود اس کا علاج کرتے ہیں, تو وہ جان واسطے بھی خطرناک ہو سکتا ہے. اسی نال ناظرین ساڈے اج دے پروگرام دا ٹائم ختم ہونے ہے. اگلے پروگرام نال پھر حاضر ہو اپنی میزبان مہر سیما اجازت ہو.
दुआओं याद रखो। सोने ला दिवाली।